نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی بیتا ہے، ایک دور انسان پر ایسا بھی آیا، لم يكن شيئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، یعنی انسان کا کوئی وجود بھی نہ تھا، انسان کا کوئی وجود بھی نہ تھا، وہ معدوم تھا، وہ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہ تھا. تو ایسا وقت بھی آیا ہے جب کچھ نہ تھا، اور اس نتھنگ سے، یعنی کچھ نہ ہونے سے، وہ خدا، وہ اللہ جس نے انسان کو کچھ بنا دیا، وجود بخش. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فأی صورت ما شاء رکبک. اے انسان، کس شے نے تمہیں اپنے اس ایک بزرگی والے رب سے دور کر دیا، مغرور کر دیا، اس کا نافرمان کر دیا، اسے بھلا دیا. اس ایک بزرگی والے رب سے کس شے نے تمہیں دور کر دیا، کس شے نے تمہیں اس سے ہٹا دیا، اور تیری جبین نیاز اس کے سامنے جھکنے سے کیوں گریزاں ہو گئی؟ وہ کون ایک بزرگی والا رب؟ الذی خلقک، وہ ذات جب تو کچھ بھی نہ تھا تو اس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی کچھ بھی نہ تھا تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس نے تجھے وجود بخشا، پھر تیرے وجود میں اعضاء کا اعتدال پیدا کیا. ذرا دیکھنا اپنے جسم کو، کتنا حسین جسم بنایا. آپ دنیا میں اور بھی مخلوقات کو دیکھ لیں، جانور بھی دیکھ لیں، پرندے بھی دیکھ لیں، حیوان دیکھ لیں، بہائم دیکھ لیں، شجر حجر نباتات، جو چاہیں دیکھ لیں، جو چاہیں دیکھ لیں، مگر ایمان سے کہیے، جو حسن انسان کے پیکر میں ہے، اور جو نظارہ حسن ایک انسان میں ہے، جو اعتدال ہے اس کے اعضاء میں، جو توازن ہے اس کے اعضاء میں، جو رنگ اور روپ اس کو ملا ہے، جو عقل اور شعور اس کو ملا ہے، جو آواز اس کو ملی ہے، جو خوبیاں اس کو ملی ہیں، جو فہم و فراست اس کو ملی ہے، جو جمال اس کو ملا ہے، جو کمال اس کو ملا ہے، ساری کائنات کی وجود مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے، اللہ پاک فرما رہا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کر بنایا، بہترین احسن تقویم دی، انتہائی خوبصورت طریقے سے استوار کیا ہے انسان. تو اس رب نے، تو کچھ نہ تھا، تمہیں وجود بخشا، تیرے وجود کو اعضاء دیے، ان اعضاء میں اعتدال پیدا کیا. ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں صورت بخشی، تمہیں شکل و صورت دی، اور جس صورت پر چاہا تمہیں ترکیب کیا، مرکب کیا. اللہ پاک کس طرح اپنے ہونے اور ایک ہونے کو یاد کرا رہا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ ایک رب وہی رب ہے کہ جب تم اپنے ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہو تو اس وقت کس کا ہاتھ ہوتا ہے تمہاری شکل و صورت بنانے کے لیے؟ کبھی سوچا؟ جب تم ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہو ایک پھٹکے کی طرح، تو اس پھٹکے پر تمہیں لوتھڑا بنا دیا جاتا، اس لوتھڑے میں ہڈیاں آ جاتی، اس ہڈیوں میں گوشت پوست آ جاتا ہے. تو اس وقت کوئی مشین کام کر رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں؟
جی کوئی کارخانہ، کسی کے ہاتھ کی دسترس اور پہنچ ہوتی ہے ماں کے پیٹ تک، کسی سانے کاریگر بنانے والے کے ہاتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو ہزارہ چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کیا کسی شے کی وہاں تک پہنچ ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والوں، آگ کی پہنچ ہے اس ماں کے رحم میں؟ دریاؤں اور گنگا جمنا کو پوجنے والوں، ان کی پہنچ ہے ماں کے رحم میں؟ چاند سورج تاروں کی پوجا کرنے والوں، ان کی پہنچ ہے اس میں؟ اگر انسان اس کائنات میں کروڑ چیزوں میں سے کسی کی بھی پوجا کر لے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اپنا خالق اور معبود مان لے، تو کوئی شے، کوئی وجود ہے جو ماں کے اس رحم تک پہنچ حاصل کر سکے؟ نہیں۔ فرمایا اس وقت جب کسی کی پہنچ نہیں، اور جس ماں کے پیٹ میں ہے اس کی آنکھ کی بھی پہنچ نہیں، جس باپ کے نطفے سے ہے اس کی پہنچ نہیں، جس ماں کے پیٹ میں ہے اس کی پہنچ نہیں، اور کسی کو خبر تک نہیں کہ کیا ہے۔ فرمایا اس لوتھڑے کو کون شکل دیتا ہے، کون انسانی وجود دیتا ہے، کون اس میں رنگ و روپ پیدا کرتا ہے، کون اس میں حسن اعتدال رکھتا ہے، توازن اعضاء کون پیدا کرتا ہے، اور اسے پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، اسے پورا انسان بنا دیتا۔ وہ سننے لگتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے، اس حالت میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ ایک رب ایسا رب ہے کہ جب تم ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہو تو جو شکل و صورت تمہیں دینا چاہے، رنگ و روپ تمہیں دینا چاہے، دے کر تمہیں دنیا میں پیدا فرماتا۔ اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم کے، اپنے ہونے کے اور ایک ہونے کے، اور کسی اور کا اس کی خدائی میں شریک نہ ہونے، اس پر کیا کیا دلائل قائم کیے ہیں، مگر انسان تو کتنا نادان ہے کہ پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دیکھنے والوں کو جو اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جو اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کی تلاش میں، بشرطے کہ تلاش سچی ہو۔ تلاش پچھلی بار بات ہوئی تھی نا تلاش کی، بشرطے کہ تلاش سچی ہو، اور تلاش میں لوگ صادق ہوں جو چاہیں کہ اسے تلاش کر لیں۔ تو میں انہیں ہم دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور اپنے من میں بھی۔ وہ اگر دریاؤں کی طرف جائیں گے تو دریاؤں کے بہاؤ میں بھی میں ہی نظر آؤں گا، وہ سمندروں کے کناروں پر جائیں گے تو سمندروں کے پانیوں کے تلاطم میں ہی نظر آؤں گا۔ اگر آبشاروں کے پاس جائیں گے تو آبشاروں کے گرنے سے جو ترنم پیدا ہوتا ہے اور آبشاروں کا تغنم، ان میں بھی اگر کان لگا کے سنے تو میرے ہی نغمے ہوں گے۔ وہ لہلہاتے کھیتوں کے پاس جائیں گے نا تو وہ لہلہاتے کھیتوں کا جو لہلہانا ہے، ان کا جو سبزہ ہے، اور وہ آپس میں جو ان کے سرے ٹکراتے ہیں، ان سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، کوئی سننے والا تو ان میں بھی میرے ہی نغمے سنائی دیں گے۔ تیز ہوائیں جو چلتی ہیں، ان سے جو آوازیں اٹھتی، اگر کوئی انہیں سنے تو انہیں بھی میرے ہی نغمے نظر آئیں۔ کوئی ماں کی مامتا کو اگر چیر کے دیکھے تو اس میں بھی میری رحمت بول رہی ہے۔ کوئی باپ کی شفقت پدری کو اگر کھول کے دیکھے تو اس میں کون ہے؟ میں ہی کار فرما۔ کوئی کسی حسین کے حسن کو دیکھے تو کیا ہے؟ اس حسن میں بھی میرا ہی جلوہ ہے۔ کسی طاقتور کی طاقت اور قوت کو دیکھے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اسے تو آج ایک گولی لگے تو مر جائے، اس کا اپنا تو یہ حال ہے۔ وہ بیمار ہو تو اٹھ نہ سکے تو اس کا اپنا کیا ہے؟ مگر وہ جو اتنا بڑا طاقتور ہے، دنیا اس کی طاقت سے لرزاں ہے، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں میری ہی ہیبت ہے، میری ہی طاقت ہے۔ کسی کی عقل اور فہم و فراست میں دیکھو وہ کیا ہے؟ اس میں میری ہی حکمت اور دانائی ہے۔ اور سانے اور بڑے بڑے کاریگروں کا جو حسن ہے کاریگری کا اور صنعت کا، اور جو ہاتھوں سے چند ہی دنوں میں اتنی خوبصورت عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ بھی میری ہی صانعیت کار فرمائے۔
تو فرمایا جدھر نظر دوڑاؤ گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اوپر آسمانوں کی طرف نظر دوڑاؤ تو اس کائنات کی وسعتیں اور آسمانوں کی بلندیاں یہ بھی پکار کے یہی بتا رہی ہیں کہ وہی ایک ہے جس نے ہمیں بلندیاں عطا کی، اور کائنات پکار کے کہہ رہی ہے وہی ایک ہے جس نے مجھے وسعت عطا کی، ہر وجود پکار کے کہہ رہا ہے وہی ایک ہے جس نے مجھے وجود بخشا۔ فرمایا وفی انفسہم، اور اسی طرح اگر تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو جو جو جلوے تمہیں باہر نظر آئے تھے نا میرے حسن کے، میری ذات کے، وہ تمہیں اندر بھی سمٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دیکھنے والوں دیکھنے کی کوشش کرو، تلاش کرنے والوں تلاش کی کوشش کرو، باہر دیکھو تب بھی میں ہی نظر آؤں گا، اندر دیکھو تب بھی میں ہی نظر آؤں گا۔ جو بلے شاہ صاحب والی بات ہے، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا، سب کچھ تو تے سب وچ تو تے تینوں ہر تو پاک سے جانا، سب کچھ تو تے سب وچ تو، واہ واہ واہ، سب کچھ تو تے سب وچ تو تے تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو تے تو بھی تو، اتے بلا کون نمانا، ہائے اتے بلا کون نمانا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور پھر فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، کہاں ڈھونڈتے ہو، میں ہی ایک ہی تو ہوں اور تمہارے اندر بستا ہوں، ذرا جھانک کر تو دیکھو، افلا تبصرون، ذرا جھانک کر تو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ذرا اپنے من میں ڈوب جا کہ زندگی کا سراغ مل جائے گا، اور زندگی کا سراغ کیا ہے؟ اسی ایک کو پا لینا، اسی ایک کو، کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش رستنز بندے جہات است، کمال زندگی دیدار ذات است، زندگی کا کمال اس ذات کا دیدار ہے، اس ذات کا دیدار ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ طریقش رستنز بندے جہات است، یہ جو مختلف جہتوں سمتوں اس کی جو بند ہیں، قیدیں ہیں، طریقہ اس کو پانے کا یہ ہے کہ ان قیدوں کو بندہ توڑ دے، ان کو توڑ دے، آزاد ہو جائے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو چھوڑ دے تو پھر اسے پا لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مشرک تھا، اس کا اعتقاد شرک کا تھا۔ سردیوں کی سخت رات ہے، آپ آگ جلا کر بیٹھے ہیں، ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ اور اہل خانہ بیٹھے ہیں، جنگل ہے، آگ جلا کے بیٹھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، مسافر، برا مسافر ہے، برا، 90 سال اس کی عمر ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں سفر سے آ رہا ہوں، کوئی کھانا پینا پانی کچھ آپ کے پاس ہے؟ فرمایا ہاں سب کچھ۔ بیٹھ گیا، بیٹھ سکتا ہوں آپ کے پاس؟ فرمایا بیٹھ جائے۔ آگ جل رہی تھی، سخت سردی تھی، وہ آگ کے پاس بیٹھ کے تپش لینے لگے۔ اسی اثناء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ مذہب کیا ہے؟ کیونکہ اس دور میں لوگ مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا، عقیدے سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا کون اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے جو باتیں بھی آپ نے فرمائیں وہ سن کر کہنے لگا نہیں میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، میں تو اس آگ کو پوچھتا ہوں جو آگ جل رہی تھی، اس آگ کو پوچھتا ہوں، کھانا کھا چکا تھا، کھانا پینا جو کچھ تواضع آپ نے فرمائی وہ کرے ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں تو اس آگ کو جانتا ہوں، یہ مجھے سردی ہو تو تپش دیتی ہے، کھانا پکانا ہو تو اس پہ پکا لیتے ہیں، پانی گرم کرنا ہو تو اس سے گرم کر لیتے ہیں، یہ فائدے دیتی ہے، میں تو اسی کو پوچھتا ہوں۔
ارے ناداں انسان ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے چیزوں کو پوچھتا ہے، ان فائدوں کے پیش نظر پوچھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ فائدے اس میں رکھے کس نے ہیں، یہ فائدے رکھے کس نے؟ یہ تو تیرے ہاتھ کی جلائی ہوئی شے ہے، تیرے ہاتھ کی جلائی ہوئی شے، یہ فائدے کس نے بخشے ہیں اس میں؟ تو میں تو اسی کو پوچھتا ہوں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے پھر اور دلائل دیے اور سمجھایا، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں ہے کوئی، میں تو اللہ کو نہیں جانتا، میں تو اسی کو پوچھتا۔ جب آپ کافی دلائل دے چکے اور وہ نہ سمجھا، وہ اٹھا اور اسی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ مشرک تھا، آگ کو پوجنے لگا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، بھئی اتنا تمہیں سمجھایا ہے اور پھر بھی تمہاری عقل میں بات نہیں آئی، یہ آگ ابھی ہم نے جلائی، ابھی ہم بجھا دیتے، اور تو وہ چیز جس کو بندہ خود جلا رہا ہے اور بندہ خود بجھا رہا ہے اس کی پوجا کرتا ہے، اتنا نادان ہو گیا ہے۔ اس پر آپ کو غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، جلال آیا، بھئی اتنا نادان ساری کائنات کے خالق کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھتا ہے۔ آپ ناراض ہوئے، فرمایا چلا جا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، چلا جا یہاں سے، میرے سامنے بیٹھ کے شرک کرتا ہے۔ اس نے اپنا بستر اٹھایا، چل دیا، اس نے کہا اچھا میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کی ناراضگی دیکھ کے وہ رخصت ہو گیا۔ اب بتا یہ رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کون ہے اور کیسا ہے، وہ کیسا ہے، کون ہے اس کی خبر تو ہو گئی نا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسا ہے، اور یہ بس اسی اللہ ہی کا کام ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کا کام۔ وہ چل پڑا، وہ مشرک شرک کرتا کرتا چل پڑا۔ جب وہ آگے گیا تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی، وحی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی شان اور اپنے محبوب مقرب نبیوں کی شان اور ان کے حسب حال اور شان کے لائق اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ناراض ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، ناراض ہوا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ جملہ قابل توجہ ہے، بھائی یہ بتانا چاہتا تھا، یہ جتنی بات میں نے کی اس جملے کی خاطر کی، اس ایک جملے کی خاطر۔ اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وحی فرمائی، اور فرمایا ابراہیم اسے 90 سال ہو گئے شرک کرتے ہوئے، یہ کئی بار بیمار ہوا میں نے شفا دی، اسے جب کھانے کی طلب ہوئی میں نے رزق دیا، جب پریشان ہوا میں نے پریشانی دور کی، اس نے جب مانگا میں نے دیا، جب تکلیف ہوئی میں نے ازالہ کیا، اس کی ساری حاجتیں میں نے پوری کی۔ اگر میں نہ کرتا تو اس کا کوئی کام بھی نہ بنتا، مگر سب کچھ مجھ سے لے کر 90 سال سے شرک کر رہا ہے اور میں اس کو برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ میں کبھی ناراض ہو کر اس کا رزق میں نے بند نہیں کیا، ناراض ہو کر بیماری میں اس کو مارا نہیں، تو میں نے 90 سال اپنے سامنے اس کو شرک کرتے دیکھا ہے اور برداشت کیا۔ ابراہیم تو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے 90 سال برداشت کیا ہے، وہی کچھ ہی کیا نا اس نے جو تیرے سامنے، جو میرے سامنے کرتا رہا ہے 90 سال سے، تو میں 90 سال سے دیکھ رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں، اور تو اسے 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کیا؟ اس سے کم تو نے بات سمجھا دینا تیرا فرض تھا، ناراض ہو کے بھگاتا تو نا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، عجیب کیفیت طاری ہوئی اور دوڑ پڑے، دوڑ کر آوازیں دی، اس کے پاس جا پہنچے، اسے روکا، کہا کہ خدا کے بندے ذرا رک جا، ایک بات سن۔ وہ رک گیا، پوچھنے لگا کیا بات؟ اس کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھ واپس آ۔ اس نے کہا میں نہیں آتا واپس، میں نہیں آتا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا بھی تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تیری وجہ سے میرا اللہ، ہائے ہائے، تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس شخص کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا کب کبھی کہ میری وجہ سے تیرا اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں اور تو اس کا پیغمبر ہے، تو اس کا پیغمبر ہے اور میں اس کو مانتا ہی نہیں۔
میں اس کی عبادت اور پوجا ہی نہیں کرتا، تو اس کی عبادت کرتا ہے، تو تیرے ساتھ ناراض ہو گیا میری وجہ سے۔ وہ ایسا اللہ ہے، ایسا خدا ہے، اس نے کیا کہا ہے تمہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے یہ کہا کہ میں 90 سال سے اس کے شرک کفر نافرمانیوں کو برداشت کرتا آ رہا ہوں، ابراہیم تو ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ اس کی ایک چیخ نکلی، اس شخص کی ایک چیخ نکلی اور وہ رو پڑا اور پھٹ کر کہنے لگا وہ اتنا عظیم خدا ہے جس نے 90 برس سے میری نافرمانیاں کفر و شرک نظر انداز کر دی، اور ایک پل میں تیری ناراضگی جو میرے ساتھ ہوئی اس پر تجھ سے ناراض ہوا؟ فوری بتا اس پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ آپ اللہ کا کلمہ پڑھایا وہ مسلمان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کندھوں پر رکھ لیا، کندھوں پر بٹھا لیا اور اٹھا کے واپس لے آئے۔ اس کو پھر نہلایا، دھلایا، کھانا کھلایا، پھر بٹھایا، نہلایا، دھلایا، کھانا کھلایا، پھر بٹھایا۔ اللہ پاک نے پھر اپنی وحی بھیجی کہ میں ابراہیم اب تیرے عمل سے خوش۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ معلوم نہیں کس وقت کس کو کس طرح ایمان دے دے، کس وقت کس کو کس طرح ایمان دے دے، یہ اس کی شان ہے، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح مولانا روم نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا، غالباً موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا۔ ایک گڈریا، یہ چرواہا جو بھیڑ بکریوں کو چرواتے ہیں، گڈریا، وہ سیدھا سادہ سا مستوار سا جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے قریب سے ہوا، وہ جایا کرتے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر، سینا کا صحرا ہے، سینا کا صحرائے سینا ہے، طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ راستے میں ایک روز جو گزرے تو وہ گدڑی سی پہن کر ایک بیٹھا ہوا، اس کے پاس جو گزرے تو وہ کچھ باتیں کر رہا تھا، رک گئے کہ سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کبھی مجھے اپنا پتہ تو بتا دے، اے میرے پیارے اللہ تو کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کبھی مجھے اپنا پتہ تو بتا۔ اگر مجھے اپنا تو پتہ اور گھر دکھا دے نا تو میں ہر رات اپنی بکریوں کا دودھ دہو کر تیرے گھر پہنچا آیا کر۔ ہائے 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 ہائے، ہر رات بکریوں کا دودھ دہو کر اپنے ہاتھ سے تیرے گھر پہنچا آیا کروں، جھاڑو دیا کروں تیرے گھر کا آ کر، تیری خدمت کیا کروں، تمہیں دبایا کروں، تو تھک جائے تو میں دبایا کروں، تیرے پاؤں دھویا کروں، تیرے کپڑے میلے ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں سے دھو کے پہنایا کروں۔ یہ باتیں کر رہا ہے، مجھے اپنے گھر کا پتہ تو بتا دے، تیری خدمت کیا کروں، تیری جو بھی حاجت ہو پورا کیا کروں، تیری صفائی کروں، گھر کے جھاڑو دوں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیری کنگھی کروں، تیری کنگھی کروں، ہائے ہائے ہائے، تیری کنگھی کروں، اور ہر رات دودھ دو دو کے بکریوں کے تیرے گھر پلا کے آیا کروں تمہیں۔ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تو فرمانے لگے کہ تو کفر بک رہا ہے، کفر، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے، اس سے بلند ہے اللہ کی ذات، اور تو جو کچھ کہہ رہا ہے کفر ہے، اللہ کی شان اس سے اونچی ہے، وہ اللہ اس لائق نہیں ہے، خبردار توبہ کر، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اس عاشق نے، مستوار نے جب یہ بات سنی کہ جو کچھ میں نے کہا یہ تو میرے اللہ کی شان کے لائق نہیں تھا، یہ کفر تھا، اس کی ناراضگی کا باعث تھا۔ جب یہ بات سنی اس کی چیخ نکلی، اس کی ایک چیخ نکلی اور دھاڑے مار کے رو پڑا، اور بس پھر زبان کو بند کر لی اور رو رو کے کہنے لگا میرے اللہ مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیری شان ایسی نہیں، میں کفر بکتا رہا، آئندہ ایسا کبھی نہیں کہوں۔ بس اتنی بات کہہ کے رو کے خاموش ہو گئے، چیخ ماری گر پڑا، رو کے خاموش ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے، ذرا دیکھیے وہ اللہ کیسا اللہ ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے کرم کیا ہے، اس کا عالم کیا ہے۔ جب طور پر جاتے ہیں التجا کرتے ہیں، مولا میں آ گیا ہوں، آگے سے جواب نہیں آتا۔ ہر روز ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے، ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرا موسیٰ حاضر ہے، آگے سے جواب نہیں آتا، جواب نہیں ملتا۔ مولا کیا بات ہے آج تیرا موسیٰ حاضر ہے، پھر جواب نہیں آتا۔ مولا کہا کوئی خطا ہو گئی ہے، کہیں ناراض ہو گیا ہے تو مجھ سے، جواب آتا ہے موسیٰ ہاں تم سے ناراض ہو گئے۔ مولا کیوں ناراض ہو گئے، کیا خطا ہوئی؟ فرمایا تو نے ہمارا بندہ ہم سے ناراض کر دیا، تو نے ہمارا بندہ ہم سے ناراض کر دیا۔ بڑا عرصہ ہوا مجھے یہ مقام پڑھے ہوئے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں رہے، مگر وہ اشعار تڑپا دینے والے اشعار ہیں، ہائے ہائے تڑپا دینے والے اشعار۔ فرماتے ہیں مولانا روم، یہاں ایک شعر کا ایک آدھ مصرع ذہن میں رہ گیا، فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا تھا، ملے ہوئوں کو ہائے ہائے جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا، بچھڑے ہوئوں کو ملانے آیا تھا یا ملے ہوئوں کو دور کرنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ پاک کی طرف سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ کہ تو نے ہمارا بندہ ہم سے جدا کر دیا، الفاظ ہیں ایسے۔ اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ پر اور کہا کہ اے موسیٰ تو نے ہمارا دوست ہم سے جدا کر دیا، تو نے ہمارا دوست ہم سے جدا کر دیا، اور تو بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے آیا تھا، تیرے سپرد یہ کام تو نہیں کیا ہوا تھا جو ملے ہوئے ہیں ان دور کر دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مولا وہ تو ایسے ایسے کلمات کہہ رہا تھا جو تیری شان کے لائق نہ تھے، تو میں نے تو اس کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی توحید اور اس کی شان کے منافی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہر ایک کا کلام اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے، ہم نے جدا جدا حال دیا ہے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق کلام کرتا ہے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اور فرمایا موسیٰ وہ کلام اس کے لیے نور تھا، تیرے لیے نار تھا، تو بھی سچا ہے وہ بھی سچا تھا، وہ کلام تو کرے تو آگ ہے، وہ کر رہا تھا تو وہ نور تھا، وہ کلام تو کرے تو اندھیرا ہے، وہی کلام وہ کر رہا تھا تو وہ روشنی ہے، وہ کلام تو کرے تو وہ فراق ہے، اور وہ کلام وہ کرے تو اس کا وصال ہے۔ مولانا روم یہاں نقطہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ مختلف ذوق کے ہیں، مختلف حال کے ہیں، مختلف مقام کے ہیں، مختلف مقام کے ہیں، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی مقام میں ہے، کوئی کسی ذوق میں ہے، کوئی کسی کیفیت میں ہے، کوئی مستی میں ہے، کوئی ہوش میں ہے، کوئی صحو میں ہے، کوئی سکر میں ہے، کوئی بیداری میں ہے، کوئی نیند میں ہے۔ تو بیداری والا بیداروں جیسی بات کرتا ہے، نیند والا نیند کی مستی میں بات کرتا ہے، ہوش والا ہوش کی بات کرتا ہے، مدہوش مدہوشی کی بات کرتا ہے، مگر محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زمارا مشتری چوں گوش نیست۔ یہ بے ہوشی بھی ایک خاص ہوش ہے، یہ خاص ہوش سے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ اے موسیٰ یہ مناسب نہ تھا کہ تو اس بندے کو ہم سے ناراض کر دیتا، جو کہہ رہا تھا ہم اس کی بات سے خوش تھے، ہم اس کی بات سے خوش تھے، اس لیے کہ اس میں عشق کی بو تھی، پیار کی تپش تھی، وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ چاہت کا تو یہ تو دیکھتا کہ جو سمجھ اس کی تھی اس سمجھ کے مطابق اس کی محبت کا عالم کیا تھا، اس کی چاہت کی کیفیت کیا تھی۔ بکریاں سارا دن دو کے آدمی چرا چرا کے لاتا ہے، دودھ دھوتا ہے، اسے بیچ کر روزگار کماتا ہے، تو وہ روزگار کمانے کے لیے بکریاں چراتا اور دودھ بناتا ہے، اور عالم اس کا یہ تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اپنا گھر بتا دے، تم ہر رات دودھ دو کے صبح و شام تیرے گھر پہنچا آیا کروں، اس کے لیے یہ کتنی بڑی بات۔ اور اس کا یہ کہنا کہ مجھے اپنا آپ ملا دے، میں آ کے روزانہ تیرا سر دھوں اور تیری کنگھی کروں،
یہ کیسے عشق اور محبت اور پیار کی بات تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کے الفاظ کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم اس کے جذبات کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اس کے الفاظ سے غرض نہیں تھی، اس کے جذبات سے غرض تھی، اس کی کیفیت محبت سے غرض تھی، اس کے ذوق سے، پیار سے، تعلق سے غرض تھی۔ رب کریم کے، اللہ پاک کے انداز نرالے ہیں، اس کے انداز نرالے ہیں۔ بس چاہیے یہ کہ بندہ اس سے تعلق جوڑ لے، بندہ اس سے تعلق جوڑ لے۔ اور جب طلب صادق ہوتی ہے، طلب صادق ہوتی اور بندہ ہر شے کو بھول کر صرف اور صرف اس کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے، ہر شے کو بھول کر اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اس کی تلاش میں خود کو گم کر دیتا ہے، اس کی تلاش میں خود کو گم کر دیتا ہے اور اس کی تلاش میں خود کو فنا کر دیتا ہے اور ہر شے کو مٹا دیتا ہے، گم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تلاش میں خود گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایسا پھر کبھی نہیں ہوا کہ ایسے متلاشی کو وہ مل نہ سکے۔ جو اس کی تلاش میں گم ہوا اسی نے اس کو پا لیا، جو اس کی تلاش میں گم ہوا اسی نے اس کو پا لیا، مگر ہم اس کی تلاش میں گم نہیں ہوتے۔ تلاش میں گم ہونا شرط ہے، تلاش میں، تو جب تک ہم گم نہیں ہوتے وہ گم رہتا ہے، جب تک ہم گم نہیں ہوتے وہ نہیں ملتا، اور جب ہم خود سے خود کو گم کر دیتے ہیں وہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ ہماری تلاش میں نقص ہے، ہماری تلاش میں کمزوری ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہ اگلی رات ہم بیٹھے تھے جب یہ واقعہ ہو گیا، بی ایل اینڈریڈ، جب وہ محمد بی ایل اینڈریڈ ہو گیا، تو اس کی یہ بات جو مجھے فکر ہے اس کا بار بار دہرا رہا تھا نا، یہ اب اس نے کوئی قرآن ابھی پڑھ لیا تھا، ہائے 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 ہائے، ذرا دیکھیے نا اس کے کرم، اس نے قرآن پڑھ لیا تھا ابھی، اس نے کوئی نماز سیکھ لی تھی، عربی سیکھ لی تھی، کوئی وضو غسل طہارت سیکھ لی تھی، مسائل اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات پر کتنی کتابیں پڑھ لی تھی اس نے، ابھی تو اس بیچارے کو اسلام کی الف اور بے کا بھی نہیں پتا، الف اور بے کا بھی نہیں پتا، بس وہ اس کی تلاش کی آگ جو بھڑکی، تلاش کی آگ جو بھڑکی اور اس سے ایک بھانبڑ مچا، اندر بھانبڑ مچا ہوگا نا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، یہ بھی قابل غور بات ہے، کلمہ تو اس نے اس واقعے کے بعد پڑھا ہے نا، کلمہ تو اس نے اس واقعے کے بعد پڑھا ہے، بس ایک تلاش بڑک اٹھی ہے، تلاش بڑک اٹھی، اور یہ اس تلاش کا نتیجہ تھا کہ وہ کہتا ہے اللہ کیم ٹو مائی ہارٹ، وہ کتنا کریم ہے، جس کا دل چاہے انتخاب کر لے، کہتا ہے میرے دل میں آ گیا، جس کا پہلو وہ انتخاب کرے، ہر کہو مہ کا احترام کریں، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کریں، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کریں، کس کا پہلو وہ انتخاب کریں، ہر کہو مہ کا احترام کریں۔ تو یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ جس وقت جس کے دل میں چاہے اتر آئے، جس وقت جس کے دل میں چاہے اتر آئے۔ تو اس کے تو سارے بندے ہیں نا، اس کے تو سارے، وہ بھول گئے ہیں نا اسے، اللہ تو نہیں بھولا بھئی، بندے بھول گئے ہیں نا، بولیے ہم بھول گئے ہیں نا اسے، کون بھولا ہے؟ وہ بھولا ہے یا ہم بھولے ہیں؟ ہم بھول گئے ہیں، مگر وہ تو، ہم تمہیں بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تمہیں بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، بندے بھولے ہیں، وہ تو نہیں بھولا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر اس نے وحی اتاری اور فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، میرے بندوں کو بتا دے جو مجھے چاہتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو خاص طور پہ بتا دے کہ یہ ساری کائنات میں مجھ سے محبت کرنے والے اپنے بندوں کے لیے محبت کے 9 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ ساری کائنات میں بانٹا ہے۔ تو یہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں نا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والے،
اور وہ جو کہ ساری ساری رات 40 برس تک جاگ جاگ کر اسے منانے والے اور اس کے لیے سرد آہیں نکالنے والے اور رونے دھونے والے، تڑپنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس کے لیے مر مٹنے والے کروڑ ہا ارب ہا لوگ جو دنیا میں ہو گزرے، فرما دے کہ یہ ساری محبتیں جو بندوں کو مجھ سے ہیں جمع کی جائیں تو ایک حصہ بنتا ہے، اور میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے کہ ساری کائنات کی محبتیں جو میرے لیے یہ ایک حصہ، اور مجھے اپنے ان بندوں سے محبت اس سے 9 گنا بڑھ کر ہے۔ تو 9 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا رب بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کی جو تلاش میں سچائی چاہیے، تلاش میں اور خود سپردگی چاہیے۔ بندہ جس کے لیے نکلے بس اس کا ہو جائے، جس کام کے لیے نکلے اس کا ہو جائے، اس کا ہو جائے، اور پھر اپنا تن من دھن اپنی جان عزت و آبرو پھر سب کچھ داؤ پہ لگا دے، پھر وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فیض پائے، اپنے مشائخ کے ہاں جاتے، اکابر اولیاء اللہ کے پاس جاتے اور خود کو اس طرح سپرد کر دیتے کہ پھر جان بھی چلی جاتی، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے، ان کے پائے استقلال متزلزل نہیں ہوتے تھے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کتنے سجدے کر کے آیا ہے، کتنی تسبیحیں پڑھ کے آیا ہے، بس اس کی اس جانی ساری کو خود سپردگی کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ جب اسے اس کام میں کامل یکتا پا لیا جاتا بس اسے سینے سے لگا کے ان کے بزرگ فیض یاب کر دیتے۔ یہ چیز ہم میں اس دور میں ختم ہو گئی، اس دور میں ختم ہو گئی۔ اگر یہ خود سپردگی، جان کے ساتھ خود سپردگی اگر آج پھر بحال ہو جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی سال ہا سال ہم فلاں کے پاس گئے، ان کی خدمت میں گزار دیے، سال ہا سال گزار دیے، مگر کچھ نہیں ملا۔ آپ حیران ہوں گے، میں مدینہ طیبہ میں تھا حاضری کے لیے، ایک 70 75 80 برس کے بزرگ میرے پاس آئے، میں ان کا واقعہ طویل ہے، سارا واقعہ ایک طویل ہے، میں وہ بیان نہیں کرتا، اس میں سے صرف ایک جملہ بتاتا ہوں۔ وہ رو رہے تھے کہ مجھے 50 برس گزر گئے، 50 برس، اتنے سال فلاں کے پاس رہا، اتنے سال فلاں کے پاس رہا، اتنے سال فلاں کے پاس رہا، اب اتنے سالوں سے میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک، مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ ہائے ہائے ہائے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور پھر وہ تلاش میں پھر اس طرح کسی اور کے پاس جا رہے تھے، تو میں نے انہیں ساری بات سنی، میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ آپ نے 50 برس تو گنوائے مگر تلاش کیا نہیں، تلاش کا ڈھب نہیں سیکھا، تلاش کا ڈھب نہیں سیکھا۔ تلاش کرنے والے پھر ایک جگہ آتے ہیں اور وہیں کے ہو کے رہ جاتے اور وہیں مر جاتے، بس وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ جو ایسے متلاشی ہوتے ہیں نا انہی کو ملتا ہے، انہی کو ملتا ہے، اور جن کی تلاش بدلتی رہتی ہے، تلاش بدلتی رہتی ہے، ان کو کہاں سے ملے؟ یہاں ایک دو واقعات میرے ذہن میں آ گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ تھے۔ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ تلاش میں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، تلاش میں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیا کیا مصائب آتے ہیں، کیا کیا مشقتیں آتی ہیں، کتنی کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، تب جا کے تلاش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، ایک سفر پہ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کے ساتھ، سخت سردیوں کا سفر، سخت سردیوں کا۔ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، اور یہ جانتے ہوئے کہ کہیں بھی پیاس لگ جائے گی، بھوک ہوگی، سفر کا معاملہ، جنگلوں کا سفر ہے، تو کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی پینے کے لیے، اور تو کچھ میسر کسی وقت ہوگا یا نہیں ہوگا، دیہاتوں سے گزر، جنگلوں سے گزر، یہ اہتمام کر لیا
کہ گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا، وہ گھڑا لے کے توڑ لیا درمیان سے تو نیچے وہ اس کا پیندہ رہ گیا، نصف دائرے والا پیندہ. اس پیندے کے اندر ہنڈیا رکھ لی، ایک ہنڈیا دودھ کے ساتھ بھر لی. دودھ ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں سے بھی گزرتے ہر جگہ سے مل جاتا. ساتھ پیالہ رکھ لیا، دودھ کی ہنڈیا بھر لی، اور چونکہ رات دن کے سفر تھے، سخت سردی کی راتیں تھیں، اور معلوم تھا کہ دودھ تو برف کی طرح ٹھنڈا یخ ہو جائے گا. جب آپ مانگیں گے میں دودھ پیش کروں گا وہ ہوگا ٹھنڈا تو تکلیف ہوگی. تو اب یہ ہر جگہ جب بھی آپ طلب فرمائیں گے معین الدین کچھ پیش کرو تو دودھ پیش کروں گا، آگ تو ہوگی نہیں، جلاؤں گا کہاں سے، گرم کیسے کروں گا، تو تکلیف ہوگی. یہ بتا رہا ہوں کہ جو سب کچھ اس طرح سپرد کر دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پھر ان کو مل جاتا ہے، پھر ان کو یہ آزمائش ہے، یہ ڈھب ہے. بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، وہ فرماتے ہیں سکھ چج کوئی یار منا مندا، سکھ چج کوئی ہائے ہائے ہائے، سکھ چج کوئی یار منا مندا. ہمیں چج نہیں آتا یار منانے، اور جنہیں سمجھ آ جائے کہ یار کا ماننا کیا ہے اور منایا کس طرح جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں مینو نچتے یار منا مندا. وہ کسی بھی حال میں وہ کہتے ہیں کہ بس وہ اسے منا لوں، اسے منا لوں. پھر وہ نہ عزت کا خیال رہتا ہے، نہ آبرو کا، نہ آرام کا. آرام تو پھر دور کی بات ہے، نہ مال و دولت کا، نہ جان کا، نہ عزت و آبرو کا. سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. بس یہی مرحلہ مشکل ہے، یہی مرحلہ، یہ جو خود کو ہر لحاظ سے مٹا دینا ہے نا تب ملتا ہے، یہی مرحلہ مشکل. پھر جب گھنگرو پہن لیے، ساوا چولا پہن لیا، اور ناچتے ناچتے بے حال ہو گئے، اور جا کے شاہ عنایت کے دروازے پر گر پڑے. اور کئی دن بیت گئے، نہ کھانا نہ پینا، اسی حال میں کئی دن بیت گئے. جب گر پڑے تو ان کے شیخ حضرت شاہ عنایت نے پوچھا وہ بلا ہے؟ کیا پوچھا؟ جب گر پڑے نا تو پوچھا بلا ہے؟ فرمائیں گے نہیں حضور، بلا نہیں، بلا. تو سکھ چج کوئی یار منا مندا. یہ ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں، تو چج تو نہ ہمیں آتا ہے نہ بتانے کے قابل ہیں، پر مل بیٹھتے ہیں کہ شاید الٹی سیدھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے شاید ان میں سے کوئی چج کی بات نکل آئے، شاید ان کچجی باتوں میں سے، پنجابی کا لفظ ہے کچجی باتوں میں سے شاید کوئی چج نکل آئے. بس ان کچجی باتوں سے کوئی چج نکل آیا تو کام بن جائے گا. تو وہ پھر ان کو پتا تھا کہ آگ تو ہر جگہ ملے گی نہیں کہ دودھ گرم کروں، تو یہ کیا کہ جلتے ہوئے انگارے لے لیے آگ کے، اور وہ جو گھڑے کا پیندہ تھا اس پہ رکھ لیے. گھڑے کا پیندہ تھا، اس میں آگ جلتی ہوئی، انگارے رکھ لیے، اس کے اوپر دودھ کی ہنڈیا رکھ لی، اور وہ پیندہ آگ کا بھرا ہوا سر پہ رکھ لیا، اور چل پڑے. میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر. بس وہ جہاں آگ بجھ جاتی، چنگارے بجھ جاتے، وہیں سے پھر کسی گاؤں سے چنگارے آگ اور لیتی، انگارے لیتے، جلتے جلتے سر پہ رکھتے، پھر چل پڑتے تاکہ دودھ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. اب شیخ بے خبر نہیں ہوتا، وہ بے خبر اس لیے کہ پتہ ہے کہ رات ٹھنڈی ہے، 2 بجے ہیں، اور مانگنا معین الدین کوئی دودھ پانی کوئی چیز ہے تو دو، اسی وقت اتارنا اور پیالے میں گرم گرم دودھ پیش کرنا. انہوں نے پی لینا. ان کو کیا اتنی خبر نہیں کہ یہاں آگ کہاں ہے، یہ کہاں آگ ہے، کہاں سے گرم کیا ہے، کیسے جلائی ہے آگ، اور گرم دودھ کیسے پیش کیا معلوم نہیں ہے، سب پتہ ہے. مگر گرم دودھ پی کے الحمدللہ کر کے چل پڑنا. نہیں پوچھا کہ گرم دودھ کہاں سے دیتے. چلتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سر جلتا، بال جل گئے، پھر اس کے بعد سر کی جلد جلنے لگی، پھر اس کے بعد چربی جلنے لگی، پھر چربی جل کے خون پگھلنے لگا. تو چربی اور خون پگھلتا گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیفیت ہے. مگر دودھ یار کے لیے گرم رکھا. ہائے ہائے ہائے، سکھ چج کوئی یار منا مندا، سکھ چج کوئی یار منا مندا. یار سوکھے نہیں منی دے، یار آسانی سے نہیں ملتے یار، اس کے لیے محنت کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم چوری کھانے والے مجنوں ہیں. کہتے ہیں
جائے بھی کچھ نہ اور مل بھی جائے، تو چربیاں پگھل گئی، خون بہہ گئے، جلد جل گئی، دودھ گرم رکھا، بس اتنی بات کہ محبوب کو، شیخ کو دودھ ٹھنڈا نہ ملے۔ اس طرح پورا سفر طے ہو گیا، سفر طے ہو گیا، جب اپنی منزل پہ پہنچے، بیٹھے، آخری پیالہ دودھ کا پیش کیا، گرم پی لیا۔ اس وقت جب بیٹھ کے پوچھا، فرمانے لگے معین الدین یہ گرم گرم دودھ کہاں سے پیش کرتے ہو؟ آئے ہائے، یہ دودھ گرم کہاں سے پیش کرتے؟ بس حضور بندوبست کیا ہوا۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا کچھ جلا چکا ہے، جلا کے جتاتا بھی ہے یا نہیں جتاتا؟ سارا کچھ جلا چکا، جان دے گیا ہے نا، اور جان دے کے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ تو اوپر اللہ کی بات ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ کیسے گرم دودھ دیتا ہے؟ اب وہ فرما دیتے حضور یہ سر پہ انگارے رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح گرم دودھ دیتا ہوں، بتا سکتے تھے نا، مگر یہی تو آزمائش کی بات ہے۔ وہ سارا کچھ جلا بیٹھتے ہیں، لٹا بیٹھتے ہیں، مگر نہیں جتاتے۔ ہم کچھ بھی نہیں لٹاتے اور بہت کچھ جتاتے، ہمارا کچھ نہیں جلتا اور جتاتے بہت، کچھ نہیں کرتے جتاتے بہت، وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں اور جتاتے نہیں۔ یہ فرق ہے پانے والوں میں اور نہ پانے والوں میں۔ بتایا نہیں، پھر آہستہ آہستہ دیکھا، فرمایا یہ معین الدین یہ چربی سی ہے، خون بہ رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ حضور بس کچھ نہیں، تھوڑا زخم سا ہے۔ تو کہاں زخم ہے؟ بس حضور معمولی سا سر میں زخم، ذرا دکھاؤ تو صحیح، اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے، اتارا، یہ کیسے ہو گیا؟ بس حضور ہو گیا تھوڑی سی تپش کی وجہ سے، بس آزما لیا۔ اس وقت سینے سے لگایا اور جو کچھ فیض تھا عطا کرتی۔ بس ایک وقت کا انتظار ہوتا ہے، ایک لمحے کا، شیخ کرم کرے تب بھی اسی لمحے کا انتظار، حضور علیہ السلام کی ذات کا کرم ہو تب بھی ایک لمحے کا انتظار، اور خدا کرم کرنے پر آئے تو وہ بھی ایک لمحہ لیتا ہے۔ بس ایک لمحہ ہوتا ہے، اس میں انسان آزمایا جاتا ہے، اس میں انسان، اس لیے فرمایا رحمت حق بہانہ نہیں جوید، بہانہ نہیں جوید، وہ بہانے کرتی ہے، آزماتی ہے، بس وہ آزما لے تو کرم کر دیتی۔ اسی طرح میں نے یہ سنایا تھا ایک اور واقعہ پہلے، بہت مدت پہلے، دروس تصوف کے اوائل دور میں، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ گھر تھا، شیخ کا گھر تھا مہار شریف چشتیہ میں، کو 150-200 میل کی مسافت ہے۔ اور پہلے وقتوں میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب شیخ سے ملنے جانا تو پیدل جاتے، معلوم تھا جتنی تکلیف اور مشقت اٹھائیں گے اتنا خوش ہوگا شیخ، یار اتنا خوش ہوگا۔ سکھ چج کوئی یار منا منتا، یہ چج تھا، ان کو چج آتا تھا، تو پیدل چل کے وہاں پہنچتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ علیل ہوئے، آخر وقت قریب آ گیا، آپ پہنچے چشتیاں شریف، مہار شریف، ان کی خدمت میں رہے، خدمت کرتے رہے، دن رات جاگتے رہے، کئی دن، 40 دن یا 1.5 مہینہ گزر گیا خدمت کرتے کرتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے، معمولی سا افاقہ جو ہوا تو شیخ فرمانے لگے، حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، روہیلا فقیر، یہ روہیل علاقہ کہلاتا ہے، اونچا قد تھا، قد و قامت تھی، تو ان کو روہیلا فقیر کہتے تھے۔ روہیلا فقیر، کچھ طبیعت ہماری بہتر ہے، جا ذرا گھر بار ملا، خیریت دریافت کرا، گھر جا۔ اب یہ آزمایا جا رہا ہے، جا گھر سے ذرا ہوا، خیریت لے، پھر آ جانا۔ شیخ نے اجازت دی، حکم دیا، وہاں سے پھر پیدل چلے، سخت گرمیوں کے دن تھے، گرمیوں کے دن پیدل چلے، 150-200 میل کا سفر پیدل کر کے گرمیوں میں پھر توسا شریف پہنچے۔ نصف النہار کا وقت تھا، سورج سر پہ تھا، سخت شدت کی گرمی، عین دوپہر کے وقت گھر پہنچے، ہوش تک نہ تھا،
اس حالت میں پیدل چل چل کے 200 میل 150 میل کا سفر کیا ہو، اندازہ کر لیں. آئے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جوتے اتارے اور چارپائی پہ گر پڑے. جس طرح انسان کو ہوش بھی نہیں رہتا، چارپائی پہ گرے تاکہ کچھ آرام کر لیں، اٹھ کے پھر گھر والوں سے خیریت پوچھیں. اہل خانہ سے ابھی نہیں ملے گھر بار، جس میں سکت نہیں ہے، چور ہو چکا ہے جسم چل چل کے. کیونکہ جب شیخ کی طرف جاتے تھے تو نہیں تھکتے تھے، پھر نہیں تھکتے تھے نا، تو واپسی کے لیے جب آتے تھے تو تھکتے تھے. یہ بھی ایک راز ہے نا، بڑی بات سمجھ میں تو آتی ہے، آسان سا راز ہے، مشکل نہیں ہے. کیونکہ پھر تو وہ جا رہے تھے نا کسی کو دیکھنے کے لیے، تو ساری تھکاوٹیں اس جذبے میں ختم ہو جاتی، اور جب وہ محبوب نظر آ جاتا پھر تھکاوٹ کہاں کی. واپس آتے ہوئے انسان پر مشقت کے اثر ہوتے. اس حال میں آئے، لیٹے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پھر گھر بار کا حال چال لیں گے. بس ابھی آنکھ لگی ہے، چند لمحے ہی بیتے، آنکھ لگی تو خواب میں پھر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی آئے. فرمایا روحیلہ فقیر آ جا، ہمارے جانے کا وقت ہے، آ جا ہمارے جانے کا وقت. یہ آزمائش، اب چاہتے تو بھیجتے ہی نا، بھیجتے ہی نا، اور بھیجا. اور پھر پہنچ کے ایک لمحہ آرام نہیں کرنے دیا، آنکھ لگی تو پھر بلا لیا آ جا. تو تیزی سے جو آنکھ کھلی اٹھے تو ہوش نہ رہا کہ جوتے دائیں طرف اتارے تھے یا بائیں طرف. جوتے ادھر اتارے تھے اور بائیں طرف جو اترے نا نیچے، تو اتنی تاخیر گوارا نہ کی شیخ کے حکم پر کہ مڑ کے اس طرف سے جوتے پہن لوں. ادھر سے اترے ننگے پاؤں، پھر دوڑ پڑے اور گھر والوں سے خیریت نہیں پوچھی، اہل خانہ بیوی بچوں کی خیریت نہیں پوچھی. پھر اب دوڑتے ہوئے 150 میل کا سفر کیا، دوڑتے ہوئے، نہ پانی پیا، دوڑتے ہوئے گرمی میں. پھر جا کے مہار شریف پہنچے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اندازہ کر لیں پھر کیوں نہ ملے ہیں، بولیے پھر کیوں نہ ملے. اس حال میں جب مہار شریف پہنچے، اس حجرے کے دروازے پر جہاں اندر آپ آرام فرما تھے، آپ کے صاحبزادے اور بیٹے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، ان کے صاحبزادے اندر موجود تھے. اطلاع اندر گئی کہ حضور روحیلہ فقیر آ گیا ہے. فرمانے لگے اپنے ساری اولاد کو، بیٹوں کو، صاحبزادوں کو کہ تم باہر چلے جاؤ، روحیلہ فقیر اندر آ جائے. ساروں کو نکال دیا، تنہا شاہ سلیمان توسیوی کو بلا لیا اور میں دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا، چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی دستار اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی. فرمایا بس تیرا انتظار تھا، اب ہم کوچ کر چلے ہیں، یہ تیرا حصہ تھا، لے لے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون، رخصت ہو. تو بس ایک لمحے کا انتظار ہوتا ہے جس میں پرکھا جاتا ہے. جب وہ پرکھ ہو جائے نا، جب وہ پرکھ ہو جائے، آزمایا جائے کہ طلب کیسی ہے، تلاش کیسی ہے، اس میں محنت کیسی ہے، جانثاری کیسی ہے، پھر سب خیر ہو جاتی. یہ سندھ کے جو پیر، جو گوٹھ کے پیر ہیں، پیر پگارا رحمۃ اللہ علیہ، یہ موجودہ نہیں، جو اصل بزرگ ہیں، اصل بزرگ صاحب مزار، جن کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں. یہی شیخ حرم ہیں جو چرا کر بیچ کھاتے ہیں. گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا. یہ ہم لوگ تو بیچ کھانے والے ہیں، ہم لوگ تو بیچ کھانے والے ہیں، دھوکہ کرنے والے ہیں. وہ حضرت پیر پگارا رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مزار تھے، ان کی بیعت اور نسبت جن بزرگوں سے تھی، ان کا نام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا مزار جنگ میں ہے. ہمارا جو آبائی ضلع ہے جنگ، اس میں ایک دیہات ہے پیر کوٹ، پیر کوٹ شریف کہتے ہیں انہی کے نام پر. تو شیخ عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ان کا مزار ہے. وہاں بغداد شریف سے نقل مکانی کر کے آئے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے. ان کی اولاد بھی آباد ہے، ان کے سجادہ نشین ہیں، وہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ملنے کے لیے یہاں. تو یہ پیر پگارا ان کے مرید تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنگ والے بزرگوں کے مرید تھے. سال میں مقرر تاریخ تھی، ایک مرتبہ پیر جو گوٹ سے، سندھ سے پیدل چل کے یہاں جنگ ان کی زیارت کے لیے آتے، شیخ سے ملاقات کے لیے پیدل چل کے آتے، پیدل چل کے جاتے. ایک تاریخ مقرر تھی، 20 دن لگتے تھے، مقرر وقت تھا، 20 دن لگتے تھے گھر سے آ کے یہاں پہنچنے. سفر کرتے کرتے آتے، 20 دنوں میں پہنچے.
ایک سال جو ملاقات کر کے حاضری کے بعد واپس جانے لگے پیر پگارا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ شاہ صاحب سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں سندھ میں کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں ان کا مسواک اچھا بنتا ہے۔ عرض کیا جی حضور اچھے درخت ہوتے ہیں، مسواک بنتا ہے بڑا۔ فرمایا کہ اگلے سال جب آپ آئیں نا تو کچھ مسواک ہمارے لیے بنا کے ساتھ لیتے آئے۔ اگلے سال عرض کی حضرت لیتا ہوں۔ اگلے سال جب چلے تو مسواک بھول گئے بنانا۔ یہ بھی حکمت ہوتی کہ مصلحت ہوتی، ورنہ محبوب کی بات اور شیخ کی بات تو اس طرح نہیں بھول سکتا ہے، مگر بھلا دی گئی۔ 20 دن کی مسافت کر کے پیدل چل کے جب جنگ پہنچے تو جنگ شہر سے 3-4 میل کے فاصلے پر دریائے چناب ہے۔ دریائے چناب آگے دریائے جہلم ہے، یہ 2 دریا کراس کر کے اس کے بعد وہ دیہات پیر کوٹ آتا ہے۔ دریا چناب پہ پہنچے، وہاں کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں ہم بھی بچپن میں اور لڑکپن میں اس دریا کے کنارے بہت جایا کرتے تھے۔ وہ آج بھی وہ اچھا وقت تھا، تو کبھی کبھی اس دریائے چناب کے کنارے ہم شام کو چلے جاتے تھے، عصر کے وقت جانا اور رات عشاء کے بعد دیر سے آنا، دریا کے کنارے بیٹھے رہنا، بس وہ دریا کی لہریں گننا اور بس رہی۔ وہ یہ دریاؤں کے کنارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ریتلے علاقے، صحرا کے علاقے ہوں، اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ یہ جو بن ہوتے ہیں نا صحرا، یہاں اللہ کا نور بڑا نکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا حسن بڑا نکھرا ہوا ہوتا ہے، آمیزش سے پاک ہوتا ہے، ملاوٹوں سے۔ شہری زندگی میں بڑی ملاوٹیں آ جاتی جو جو آدمی بنوں میں چلا جاتا ہے نا، بنوں میں، وہاں بن میں جائیں تو من جلدی صاف ہوتے ہیں، بن میں جائیں تو من جلدی صاف ہوتے ہیں۔ تو وہ صحرا کراس کر کے دریا میں کشتی میں سوار ہوئے، اور بس کشتی چلی ہی تو یاد آ گیا کہ میرے شیخ نے تو مجھے بتایا تھا کہ مسواک بنا کے لیتے آنا، اور میں بھول گیا۔ پھر کشتی کو روکا، واپس لائے، اتر گئے، وہیں سے پھر پیدل چل پڑے، اور 20 دن کا سفر کر کے پھر سندھ پہنچے، اور انہی درختوں کے مسواک بنا کے پھر 20 دن پیدل چل کے واپس پہنچے۔ 40 دن اوپر گزر گئے، 40 دن اوپر گزر گئے، اور 20 دن پہلے والے 60 دن مسلسل پیدل ہی چلتے رہے 2 مہینے۔ کہنا آسان ہے جی، اب ہے ہم میں کوئی طاقت اور بساط کسی کی اس طرح تلاش کریں گے جی، ہم تو گھر بیٹھے تلاش کرتے ہیں۔ 60 دن پیدل چل کے پہنچے وہ پیر کوٹ میں، اپنے شیخ کے پاس پہنچے، مسواک پیش کی، عرض کیا کہ شاہ صاحب آپ نے تو فلاں تاریخ کو آنا تھا، تو دیر کر دیا، اس مرتبہ 40 دن لیٹ آئے ہیں۔ اب عرض کرتے ہیں حضور بس وہ کچھ کام پڑ گیا تھا، تو پھر میں اس کے لیے واپس چلا گیا۔ شیخ کو اتنا نہیں جتایا کہ آپ کے مسواکوں کے لیے پھر پیدل گیا ہوں اور پیدل آیا، جتایا نہیں، تو بس کام پڑ گیا تھا، ذرا معذرت خواہ ہوں، معافی کا خاص خیال، دیر ہو گئی حضور۔ اب شیخ تو واقف ہوتا ہے، بس سینے سے لگایا فیض یاب کرتی، سینے سے لگایا۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو اوائل دور میں درس تصوف کے ابتدائی زمانے میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنایا تھا، یاد ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کبار میں سے، وہ اپنے شیخ خواجہ شمس الدین شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیال شریف آ کے رہتے، ان کی صحبت میں کچھ وقت، اور حالت معمول یہ تھا کہ پچھلی رات جو وقت ان کے شیخ کے تہجد کے لیے اٹھنے کا تھا نا، اس سے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ سمجھیں پہلے اٹھ جاتے، اور اٹھ کر ان کے لیے پانی بھر کے رکھتے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے لوٹے ہوتے تھے بھر کے رکھتے، اور پھر جس سمت انہوں نے جانا ہوتا تھا نا طہارت کے لیے، باہر رفع حاجت کے لیے، ادھر 1-2 چکر لگا کے آتے، راستے میں کوئی کانٹا نہ پڑا ہو، کوئی پتھر نہ پڑا ہو، اندھیرا ہے، کوئی اینٹ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ آ جائے، موچ نہ آ جائے، پاؤں کو زخم نہ ہو جائے، راستہ صاف کر کے آتے، سارا کچھ کر کے اس کے بعد آ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو جب شیخ اٹھتے اندر سے آواز دیتے مہر علی، آپ عرض کرتے جی حضور، وہ باہر آتے،
بس لوٹا پھر اٹھا لیتے اور رات ان کے ساتھ چلتے۔ یہ کہاں گئے خدمت کے تصور، کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ بیاہ سحرگاہی بھی، اور یہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ سب کچھ دوستو خدمت سے ملتا ہے، سب کچھ خدمت سے ملتا ہے۔ اور خدمت وفاداری اور جانثاری کا نام، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان۔ پھر زندگی جب اس جانثاری میں گزر جائے اور اس طرح گزرے کہ سب کچھ لٹا دیا جائے، سب کچھ لٹا دیا جائے اور عوض تمنا نہ رکھی جائے، سب کچھ لٹا دیا جائے اور اس کے عوض میں تمنا نہ رکھی جائے، اس کو تلاش کہتے، اس کو طلب کہتے۔ پھر جھولیاں بھری جاتی، جھولیاں بھری جاتی۔ تو رات کو اٹھ کے راستے صاف کرتے، پھر ساتھ جاتے وضو کے لیے، رفع حاجت کے لیے، پھر جب وہ اپنے نوافل میں مصروف ہوتے تو تب اپنی عبادت کرتے۔ ایک رات جو اٹھے معمول کے مطابق حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور گزرے آگے جا کے دیکھا تو راستے میں ایک نالا آتا تھا، نالا کھال تھی، اس کے اوپر چھوٹی سی پل بنی ہوئی تھی، کچی سی، پانی گزرتا تھا، خالی تھی وہ پل، پڑی ہوئی ڈونگی تھی، گہری تھی، اوپر پل تھی۔ تو اچانک دیکھا کہ وہ پل گری پڑی ہے، ٹوٹ گئی۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، پل تو نہیں بن سکتی صاحب، ظاہر ہے تھوڑے وقت میں، رات میں۔ شیخ کے اٹھنے کا چلنے کا وقت ہو گیا، اب پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں۔ نالا بڑا ہے، اگر پل نہیں تو شیخ کو یہاں سے پھلانگ کر چھلانگ لگا کے گزرنا پڑتا، اور کہیں پاؤں میں موچ نہ آ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اس تصور نے پریشان کر رکھا ہے۔ بھر کے 2 لوٹے وضو کے لیے، رفع حاجت کے لیے رکھ دیے، اور چپکے سے آگے کچھ مٹی جمع کی، کچھ گھاس پھوس، کچھ تیلے، ایسی چیزیں جمع کی، اور خود اس نالے کے اندر جس طرح آدمی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، جیسے سجدے میں اس طرح گر کے اپنی پشت کو اونچا کر لیا اور گر گئے، اور اپنے اوپر مٹی اور گھاس پھوس اور سارے تیلے ڈال لیے، اوپر ساری مٹی ڈال لی، گھاس پھوس ڈال لی، تیلے ڈال لیے، جو کچھ ہو سکا، اندھیرا تو تھا ہی، اور وہ مٹی ڈال کے تو خود اس طرح اپنے آپ کو گرا کے پل کی شکل میں لیٹ گئے، تاکہ شیخ اندھیرے میں آرام سے پاؤں رکھ کے گزر جائے اور واپس آ جائے، صبح پھر بنا لیں گے، صرف یہ کہ چھلانگ نہ لگانی پڑے، تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے خود کو مٹانے کی بات، خود کو۔ اور ہمارا نفس تو پھول کے اور انا کا بت پل پل کے اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہم تو تصور بھی نہیں گئے، ان تصورات کو بھی بھول گئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، آواز دی مہر علی، 2-3 بار آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد خود لوٹا لیا اور رفع حاجت کے لیے چل پڑے۔ جب وہاں گزرے اور بے دھیانی میں پاؤں رکھ کر گزر تو گئے، مگر جب پاؤں رکھا تو پل اور انسان کی پشت زمین آسمان کا فرق اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ جب پاؤں رکھا تو آگے گزر کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کون ہے؟ خاموش۔ پھر ہلایا، پوچھا کون ہے؟ بولے حضور غلام ہے آپ کا۔ میں کون ہے؟ حضور غلام ہے آپ کا۔ آواز پہچانی، فرمایا مہر علی؟ جی حضور۔ اٹھو، کھڑے ہو گئے۔ میں تو نے یہ کیا کیا؟ عرض کی حضور پل ٹوٹ گئی تھی، سوچا کہ حضور کے پاؤں کو موچ نہ آ جائے، بس یہ اسی لمحے کا انتظار تھا، اٹھا کے سینے سے لگایا اور فیضیاب کر دیا۔ یہ خود سپردگی کی چند باتیں، کس طرح انسان خود کو سپرد کرتا ہے، پھر جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے، جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے۔ ہم اسی چیز سے محروم رہ گئے۔ اب جو شرط ہے کسی چیز کو پانے کی وہ تو پوری نہیں ہوتی، صلہ کے طلبگار رہتے، شرط پوری نہیں کرتے، صلے کے طلبگار رہتے ہیں، دوائی لیتے نہیں، شفا کے صحت کے طلبگار رہتے ہیں۔ بات دوستو یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم طلب صادق پیدا کریں، طلب سچی تلاش پیدا کریں، اور اس کے لیے جب تلاش سچی پیدا ہو جائے تو خود کو سپرد کر دیں، خود کو پھر اس تلاش کے سپرد کر دیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح، کل میت فی یدی الغسال،
اس طرح سپرد کر دیں جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو سیدھا کر دے، چاہے تو اوندا کر دے، چاہے بٹھا دے، چاہے لٹا دے، جس حال میں بھی اسے پلٹے کھلاتا رہے، میت آگے سے اکڑتا نہیں ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا کہ بار بار مونڈھے الٹا رہے ہو مجھے، تو میت تو اپنے ارادے سے، روح سے، سوچ سے، اپنی طاقت سے خالی ہو چکا ہوتا، بس جب تک یہ ارادہ، یہ سوچ ہے تب تک خود سپردگی نہیں، اور جب تک یہ کامل سپردگی نہیں تب تک وہ تلاش نہیں۔ بس یہ ایک ہی شرط ہے، تلاش میں انسان سچا ہو، خود کو تلاش میں گم کر دے، اور گم اس طرح کرے کہ مکمل سپردگی کے ساتھ، بس پھر سپرد کر دے اپنے آپ کو، پھر وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر انسان ان شرائط پر پورا اترے تو کوئی وجہ نہیں کہ جس تلاش میں وہ نکلا ہے وہ تلاش نصیب نہ ہو، وہ مل جاتا ہے، ہمیشہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمیں سچی تلاش عطا کرے، اور تلاش کے وہ تقاضے جن کے بغیر تلاش میں کامیابی نہیں، وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔